محرم کے ریگارڈنگ بہت سارے کویشچنس میرے پاس تھے، تو میں نے سوچا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے ان سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے۔ سب سے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ محرم کو کس طرح منانا چاہیے، اور محرم میں کیا ہوا تھا۔ تو ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو شہید کر دیا گیا تھا، اور ان کے تمام آل و عیال کو، یعنی تمام خاندان کو اس تاریخ میں جو کہ مرد حضرات تھے ان کو شہید کر دیا گیا تھا، سوائے ایک بیٹے کے جن کا نام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تھا۔ امام زین العابدین کو چھوڑ کر، کیونکہ ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی، وہ جنگ کے میدان میں نہیں جا پائے، جس کی وجہ سے وہ اکلوتے امام تھے جو اس میدان کارساز میں بچ گئے، اور بعد میں وہیں سے سید نسل کی سٹارٹنگ ہوئی۔ اس کے علاوہ محرم کس طرح منانا چاہیے، تو سب سے پہلی چیز محرم میں ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ روزے کے علاوہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز کی پابندی کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہو، تو زیادہ سے زیادہ جو کربلا کے دن واقعہ پیش آیا اس کو پڑھیں اور آگے تک پہنچائیں۔ یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے جو ہم لوگوں کو اس دن کرنا چاہیے۔ رہی بات اب کچھ لوگوں کے سوالات، ظاہر سی بات ہے کیونکہ ڈسپیوٹڈ ٹرمز ہیں ہمارے میں، بہت سارے مسلک ہیں، تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر ماتم کرنا کیسا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ماتم کرنا اسلام میں حرام ہے، قصداً حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں۔ اور دوسرے لوگ قرآن میں اس چیز کا حوالہ دیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب دور ہو گئے یعقوب علیہ السلام سے، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے شانوں پر، اپنے سینے پر اور اپنے چہرے پر ایک ایک بار ہاتھ مارا تھا، اور یہ واقعہ خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو یاد رکھیں، پرانے نبی کی شریعت ہمارے نبی پر لاگو نہیں ہوگی۔ پرانے نبیوں کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَسَجَدُوا إِلَىٰ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو حکم دیا گیا آدم علیہ السلام کے سامنے سر سجود کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، لیکن امت محمدیہ میں یہ سجدہ حرام کر دیا گیا۔ اب ہم کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، تو پرانے نبی کی جو شریعت ہے اس کو اس زمانے میں ہم لاگو نہیں کر سکتے، پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ آتا ہے کہ ہم محرم میں آپ ماتم نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، بلکہ آپ خوشیاں منانے کو بھی جائز کہتے ہیں۔ جس طرح میں کہتا ہوں کہ نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، نہانا دھونا، صاف ستھرا رہنا، یہ تمام چیز جائز ہے محرم میں، بلکہ ثواب کا کام ہے۔ اب یہاں پر مجھے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آپ کا بیٹا اس دن انتقال کرے تو کیا اگلے سال آپ یہ سب کر سکتے ہو؟ جی بالکل کریں گے۔ ہمارے بیٹے ہوں، ہماری اولادیں ہوں، ہمارے ماں باپ ہوں، یا ہم خود ہوں، یا ہماری آنے والی نسلیں ہوں، ہم کسی پر بھی، مرد حضرات پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا اسلام میں جائز نہیں۔ ہم اسی شریعت کی پیروی کرتے ہیں بحمدہ تعالی۔ اگر ہماری اولاد کا انتقال ہوا، اگلے سال اگر ہماری دوسری اولاد کا اس دن رشتہ ہوا، ہم بے شک اس رشتے کو حامی بھریں گے، ہم بے شک اس دن خوشی منانا جائز فرمائیں گے، ہم بے شک اس دن تمام طرح کی خوشیوں کو جائز کہیں گے، کیونکہ ہم شریعت کے پابند ہیں، اپنی نفس کے پابند نہیں ہیں۔ کہ بھئی ہماری نفس اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ جس دن ہمارے بیٹے کا یا ہمارے باپ کا یا ہمارے خاندان میں اہل و عیال کا انتقال ہوا، اسی دن ہم اس کے نیکسٹ ایئر یا نیکسٹ ٹو نیکسٹ ایئر یا اس کے 10 سال بعد، اس کے 50 سال بعد ہم اس دن خوشیاں منائیں۔ ہماری نفس اگر اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، ہم پھر بھی منائیں گے، کیونکہ ہم اپنے نفس کے بندے نہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور شریعت اللہ رب العزت جل شانہ کی ہی غالب آئے گی۔ یہ دوسرا جواب ہو گیا۔ تیسرا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ ماتم کو لے کر، کہ سب سے بڑی چیز آپ یہ ماتم کر کے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو امام حسین علیہ السلام سے زیادہ محبت ہے بنسبت امام زین العابدین کے؟ ان کے جو خود بیٹے جنہوں نے کربلا معلی میں ساری چیزیں دیکھی ہیں، مقتل کی زمین کو کیسے گل گلزار بنایا ہے، فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی اولاد نے، یہ سب چیز انہوں نے اپنی آنکھوں سے کربلا کے میدان میں دیکھی ہے۔ آپ ان سے زیادہ امام حسین کی محبت کرنے والے ہیں؟ آپ دکھائیں ان کے خطبات میں کہاں ماتم کا ذکر ہے، آپ دکھائیں ان کے بیٹے امام باقر علیہ السلام کی کس خطبے میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے ماتم کیا تھا، انہوں نے سر پیٹے تھے، انہوں نے چاقو چھریوں سے اپنے آپ کو مارا تھا۔ ان کے بیٹے امام جعفر صادق سے دکھائیں۔ آپ 12 امام مانتے ہیں جس میں 11 امام ہیں معتقد، 11 امام میں سے کسی بھی امام، اچھا ایک بات اور، آپ کو امام حسین کے انتقال کی یا شہید ہونے کی زیادہ غم ہوگا، یا مولا علی علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی؟ تو جب خود رسول کائنات، رسول ہاشمی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت فرما رہے ہیں، تب کیا علی رضی اللہ عنہ نے یا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ماتم کیا تھا؟ The answer is no۔
اگلے سال کیا تھا؟ the answer is no. اپنی خلافت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں جو سب سے بڑے صحابہ ہیں ان میں سب سے زیادہ زندگی پانے والے حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ ہیں. کیا ان کی زندگی میں کسی بھی دن ماتم ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد انہوں نے ماتم کیا ہو؟ the answer is no. اب میں شیعہ حضرات سے بھی گزارش کروں گا اپنے ذاکرین کو چھوڑیں، اپنے علماء کو پکڑیں. کون سا علماء ہے جو ماتم کرتا ہے؟ آپ مجھے جواد نقوی صاحب اتنے شاندار عالم دین، وہ خود اس چیز کو روکتے ہیں کہ تم ننگے ہو جاتے ہو، اپنی قمیضیں اتار کر بیچ روڈوں پہ تماشا کرتے ہو، کیا یہ دین ہے؟ خود رسول امام حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ جب میں انتقال ہو جاؤں تب بھی مجھے برہنہ نہ کرنا. میں اس حالت میں برہنہ ہونا ہی نہیں چاہتا، مرنے کے باوجود بھی میں اپنے جسم سے اپنے لباس کو جدا نہیں کرنا چاہتا. آپ بیچ چوراہے پہ ننگے ہو کے اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہو، کیا یہ دین ہے؟ تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے دین کا اور کچھ نہیں. دوسرا سب سے زیادہ پوچھے جانا والا سوال تو وہ یہ ہے کہ مہندی چڑھانا کیسا ہے؟ قصداً حرام ہے. تیسرا سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ یزید رضی اللہ عنہ تھے رحمۃ اللہ علیہ تھے یا لعنت اللہ علیہ تھے؟ تو میں مانتا ہوں کہ وہ لعنت اللہ علیہ تھے. اس پر لعنت، اس کی تمام اولادوں پر لعنت جو اس کام میں ملوث تھے وہ، اور ان کے تمام پیروکار پہ لعنت. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. ہمارا معاملہ یہ ہے یزید کو لے کر، اور بڑا کلیئر سٹینڈ ہے کہ یزید نے، اب دیوبند مکاتب فکر کیا کہتا ہے، ہم اس پہ کف لسان کریں گے، یعنی اپنی زبانوں کو بند رکھیں گے. زبانوں کو بند وہ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی ثابت نہیں ہے کہ یزید کا اس پہ حکم آیا تھا یا نہیں آیا تھا. اب ایک بات بتائیں، اسرائیلی پرائم منسٹر اپنی فوج کو کوئی حکم دے اور اس کی فوج جا کر فلسطینیوں کو مارے، اور پھر کوئی ہمارا عالم اٹھ کر یہ کہے کہ ڈائریکٹلی نتنیاہو کا جو پیغام ہے وہ ہم تک نہیں پہنچا کہ اس نے اپنی آرمی کو یہ کرنے کا کہا تھا یا نہیں کہا تھا، آپ اس چیز سے اتفاق کریں گے؟ بالکل جاہلانہ بات ہے، بالکل جداگانہ بات ہے. دوسری چیز، اگر بالفرض یزید کو علم بھی نہیں تھا تو ابن زیاد جیسا جلاد کو، جہاں امام حسین ہیں، مقامی ہیں، وہاں پر گورنر بنا کر کیوں بھیجا گیا؟ عمر بن سعد جیسے ذلیل اور غلیظ انسان کو امام حسین کی فوج کے مخالف کیوں بھیجا گیا؟ ان تمام لوگوں کا اس وقت پر یہاں بھیجنا اور امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد ان سب کو ریوارڈ ملنا، انعامات ملنا، یہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے جناب کہ آپ کتنا بھی یزید کو جنت میں لے جانے کی کوشش کریں لیکن انشاءاللہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. انشاءاللہ آپ کتنا بھی اس کو بچائیں گے وہ نہیں بچنے والا ہے. یزید پہ میں الگ سے ایک ویڈیو لے کر کے آؤں گا، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. فی الحال محرم کے لیے اتنا ہی. آپ سب کو محرم میں جو میں نے بتایا وہ ضرور کریں، اور اللہ رب العزت جل شانہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے صدقے ہم تمام کی مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما.